اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، الحمدللہ آج ہم سورہ انفال کے رکوع نمبر 6 سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سوال جو ہیں وہ ہم نے حل کرنے ہیں جو مشق میں اینڈ پہ دیے ہوتے ہیں، جو ہر رکوع کے اینڈ پہ مشق میں دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر پسند آئے تو شیئر کیجیے گا، ساتھ لائک کیجیے گا، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ یہ صرف 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سب لوگوں کے لیے ہے، تاکہ ہم سب جو ہے قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سورۃ الانفال رکوع نمبر 6، مشقی سوالات کا حل، یعنی جو مشق میں دیے ہوئے ہوتے ہیں سوالات کے، یہ مختصر ہی ہم نے جواب دینے ہوتے ہیں جتنا مختصر ہو سکے، لیکن اگر مختصر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بات کو پورا نہ کیا جائے، بات کو پورا کرنا چاہیے تاکہ نمبر کہیں سے بھی اگر طالب علم ہے تو کٹے نہ، اور اگر ویسے باقی سب لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یعنی جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہو، جنگ ہو، تو مسلمانوں کو کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ تو ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا گیا، دوران جہاد کرنے کے کام اور دوران جہاد نہ کرنے کے کام۔ جو دوران جہاد یعنی جہاد کے دوران، جنگ کے دوران جو کام کرنے چاہیے وہ یہ ہیں۔ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو در کام کرنے چاہیے، ثابت قدم رہو، یعنی کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، اللہ کو بہت یاد کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی فرما برداری کرو، اور صبر سے کام لو۔ دوران جہاد نہ کرنے والے کام: آپس میں جھگڑا اور اختلاف نہ کرو، اتراتے ہوئے میدان جنگ کی طرف نہ جاؤ، اور دکھاوا نہ کرو۔ یعنی یہ جو کام ہوتا ہے، جھگڑا کرنا، اختلاف کرنا اور تکبر کرتے ہوئے جانا، یہ تو کفار کا کام ہے، یہ مومنین کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ یا پھر میدان بدر میں جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ یا نزول ملائکہ پر شیطان نے کیا کہا تھا؟ یعنی جب فرشتے نازل ہوئے تو اس وقت شیطان نے کیا کہا تھا؟ سوال مختلف طریقے سے بن کر آ سکتا ہے، تو سوال کو سمجھ کر جواب دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جواب ہے، غزوہ بدر کے موقع پر شیطان لعین ایک عرب سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں کفار کے سردار ابو جہل کے پاس آیا اور اسے کہا کہ آج کے دن میں تمہارا ساتھی ہوں، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ مگر جب شیطان نے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھا تو حارث بن ہشام کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر، حارث بن ہشام کا ہاتھ اس نے پکڑا ہوا تھا اس وقت، تو اپنا ہاتھ چھڑا کر الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا، میرا تم سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں، میں تو ایسی چیزیں یعنی فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ سوال ہے، مندرجہ ذیل آیات کا مفہوم واضح کریں، یعنی جو آیات دی ہوتی ہیں قاعدتاً کا مفہوم واضح کریں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد مفہوم بتانا ہوتا ہے۔ پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کفار کی کسی جماعت سے ہو، یعنی گروہ یا لشکر سے ہو، تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب ہم نے اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم بتانا ہوتا ہے، یعنی کہ اس آیت میں ہمیں کیا چیز بتائی جا رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو جنگ کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، یعنی اول تو یہ کہ جنگ کے میدان میں ثابت قدم رہ کر کفار کا مقابلہ کیا جائے، اور دوسرا اللہ سے مدد اور معاونت طلب کی جائے۔
اسلام کی سربلندی اور انصاف کے لیے لڑا جائے، نہ کہ ذاتی مفاد کے لیے۔ ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی مسلمان کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ پہ چلتے ہیں۔ آیت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ہم اسی آیت مبارکہ کا مفہوم بتائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں مومنوں کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ کیسی ہی مشکلات کیوں نہ پیش آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے اور اختلاف اور جھگڑے سے بچا جائے، جذبات، غصے اور جلد بازی سے کام نہ لیا جائے، بلکہ ہوش مندی، اتحاد اور صبر سے کام لیا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو کفار فائدہ اٹھائیں گے اور مسلمانوں کا اقبال جاتا رہے گا، یعنی ان کا جو ایک امیج بنا ہوا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ اللہ بھی صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ پہ چلتے ہیں۔ آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ترجمہ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی گھیرے ہوئے ہیں۔ مفہوم ہم بتائیں گے اپنے الفاظ میں، یعنی اسی آیت کا۔ اس آیت مبارکہ میں مومنین کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جہاد یعنی کفار سے جنگ کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت میں تکبر یا دکھاوا یا ریاکاری کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تکبر اور ریاکاری کفار کا عمل ہے، نہ کہ مومنوں کا، کیونکہ کفار ایسا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کرتے ہیں، جبکہ مومن جنگ کرتا ہے تاکہ انصاف قائم ہو سکے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ یہ تھے ہمارے مشقی سوالات جو کہ ہر رکوع کے اند پہ دیے ہوتے ہیں، اور یہ رکوع نمبر 6 کے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ مزید اضافی سوالات کے اور مزید کس طریقے سے اس رکوع میں سے سوال بن کر آ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس طریقے سے بھی سوال بن کر پیپر میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ غزوہ بدر میں جب کفار مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو شیطان نے کیا کردار ادا کیا تھا، یا شیطان نے کافروں کو کیا امید دلائی تھی، یا شیطان نے کافروں سے کیا کہا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے کیا امید دلائی تھی، یا کیا کردار ادا کیا تھا، یا پھر کیا کہا تھا۔ نمبر 1، ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے۔ نمبر 2، شیطان نے کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا۔ نمبر 3، پھر شیطان نے یہ کہا کہ میں تمہارا رفیق ہوں، یعنی تمہارا حمایتی ہوں، تمہارا دوست ہوں۔ نمبر 4، جب فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو بھاگ نکلا اور کہنے لگا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آیت کے کسی حصے کو لیا جائے، کہا جائے اس بتائیں اس سے کیا مراد ہے، یا پھر اس کا مفہوم واضح کریں، یا پھر اس کا ترجمہ لکھیں۔ تو اگر ترجمہ کہا جائے تو صرف ترجمہ ہی لکھنا ہوگا، اور اگر مراد پوچھا جائے یا مفہوم پوچھا جائے تو ترجمہ کرنے کے بعد تھوڑی سی ڈیٹیل ہم دیں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے انی ارا ما لا ترونا سے کیا مراد ہے، یا پھر ناقصہ علی عقبیہ کا مفہوم واضح کریں۔ تو یہ دونوں آیتوں کا حصے جو ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا ترجمہ جو ہے وہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ دونوں کو کرنے کے بعد ہی بات جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ناقص اعلیٰ کی بئی کا ترجمہ کیا ہے۔ ناقص اعلیٰ کی بئی کا ترجمہ ہے ایڑیوں کے بل بھاگ نکلا۔ انی ارا ما لا ترونا کا کیا ترجمہ ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو اگر تو دونوں آئے تو دونوں کا ترجمہ کریں اور مفہوم بتائیں، اور اگر ایک چیز آئے تو ایک کا ترجمہ کریں اور پھر اس مفہوم بتائیں، تو مفہوم میں یہ دونوں ہی چیزیں آ جائیں گی۔
اور اس کا مفہوم ہم نے یہاں پہ پوائنٹ نمبر 4 میں پڑھا ہے. تو ترجمہ کرنے کے بعد جب ہم یہ والا پوائنٹ اس سوال کے جواب میں لکھ دیں گے تو وہ صحیح ہو جائے گا. جیسے کہ جب فرشتوں کو اترتے دیکھا تو بھاگ نکلا اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. آگے بڑھتے ہیں. سوال ہے وَلَا تَنَازَعُوا کا مفہوم بیان کریں. اب جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر مفہوم پوچھا جائے تو پہلے ہم ترجمہ کریں گے اور پھر مفہوم بتائیں گے، اور اگر صرف ترجمہ پوچھا جائے تو صرف ترجمہ ہی لکھیں گے. تو سب سے پہلے ترجمہ، اور آپس میں نہ جھگڑنا، یعنی آپس میں جھگڑا مت کرو. مفہوم اس کا کیا ہو جائے گا کہ جہاں میدان جنگ میں شوق شہادت اور بلند حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اتحاد اور یکجہتی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر فوجیں اختلاف رائے کا شکار ہو جائیں تو ان کی قوت منتشر ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جھگڑا نہ کرنے کی تلقین دی گئی ہے کہ اگر آپس میں مسلمان جھگڑا کریں گے تو منتشر ہو جائیں گے اور ان کی اقبال اور عزت جو ہے دوسروں کے یعنی مخالف جو لشکر ہے اس کی نظر میں واضح ہو جائے گا اور وہ ان کو کچھ مزید تدبیریں کر کے ناکام کریں گے. سوال ہے کفار جنگ کے لیے اپنے گھروں سے کیسے نکلیں، یعنی کس طریقے سے وہ اپنے گھروں سے نکلے، کیا کام انہوں نے کیے جب وہ گھروں سے نکلے، یا پھر ان کا طرز عمل کیا تھا جب وہ اپنے گھروں سے نکلے. تو سوال کسی بھی طریقے سے بن کے آ سکتے ہیں. جواب ہوگا کفار غرور اور تکبر سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے جنگ کے لیے گھروں سے نکلے. پھر سوال ہے شیطان نے کفار کو ان کے اعمال کس طرح سے آراستہ کر کے دکھائے تھے. شیطان نے غزوہ بدر کے موقع پر قبیلہ بنو کنانا کے سردار سراقہ ابن مالک کی شکل اپنائی اور ابو جہل کے پاس جا کر کہا آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں. تو ویورز آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سوال جو ہے وہ پیپر میں بن کے آ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آیات کے ان حصوں کا مفہوم واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے. یعنی ہمیں یہ کافی ڈیٹیل سے پتہ چل گیا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیزیں سمجھانے کی کوشش کی. یعنی ایک تو آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، چاہے وہ صرف میدان جنگ ہی نہیں بلکہ ہر جگہ پر ہی. دوسرا شیطان جو ہے وہ کس طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب انسان برا کام کرتا ہے تو پھر وہ کس طریقے سے بھاگ نکلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب لوگوں کے لیے ہی نصیحت ہیں. اسی لیے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں نہ صرف سورہ انفال پڑھ کے باقی جو قرآن پاک کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمت دے اور اچھے طریقے سے سمجھانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. تو میں کوشش کروں گی کہ ہم اس چینل کے تھرو مزید جو ہے وہ قرآنی آیات کا ترجمہ سیکھیں اور سمجھیں تاکہ دنیا اور آخرت کی ہم نیکیاں سمیٹ سکیں. اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف کرے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین ثم آمین.